شیخ صالح المغیثمی ہیں، سعودی عرب کے ہیں، بہت فیمس شیخ ہیں، بہت فیمس داعی ہیں اور بہت زبردست وعظ و نصیحت کرتے ہیں، بہت ان کا نرم دل ہے، رو پڑتے ہیں بہت زیادہ۔ تو وہ خود واقعہ بتا رہے تھے کہ میری ہارٹ کا بائی پاس ہونا تھا اور مجھے بڑی ٹینشن تھی اور تو خیر میں نے ڈفرینٹ چیک اپس کرا کے ہاسپٹل لے جایا گیا اور میں نے انشاءاللہ اللہ پہ توکل کیا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جب انہوں نے ہارٹ سرجری کا بائی پاس کر دیا تو سٹیچز لگا دیے اور پھر جب ڈاکٹرز آئے تو الحمدللہ اٹ واز آل گڈ، لیکن کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ ایک ڈاکٹر آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، پانچویں، اور کافی سارے ڈاکٹر جو ٹاپ کے تھے وہ میرے اوپر کھڑے ہو گئے اور مجھے آبزرو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو مجھے ان کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات نظر آئے اور میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ حالات خراب ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملات؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا اور دوبارہ ہمیں سرجری کرنی پڑے گی بیکاز دیر سم پرابلم، میں بھی کوئی خون واپس گردش نہیں کر رہا جس سے کرنا چاہیے تھا اور ساری بات۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو میں پریشان تھا لیکن اب تو میری پریشانی مزید بڑھ گئی کہ اس سٹیچز کو دوبارہ کھول کے اور دوبارہ سے ری سرجری کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا اور کہ اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا، اور وہ بھی بہت پریشان تھا اور ان کی پریشانی نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یس وی آر گوئنگ اباؤٹ اٹ، ہم کرنے لگے ہیں یہ۔ تو کہتے ہیں وہ گئے اپنے انسٹرومنٹس لینے کے لیے اور سب کچھ ماسک وغیرہ پہننے کے لیے۔ تو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک نرس کھڑی ہوئی تھی جو کہ لیبنن کی تھی، تو وہ اس سے مجھے نصیحت کی اور کہا کہ یا صالح صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صالح رسول اللہ پہ درود پڑھو، ان پہ درود بھیجو۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے اس بات نے ہٹ کی اور میں نے اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیا اور مجھے یہ احادیث یاد آ گئی۔ کہتے ہیں میں دل سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ ڈاکٹرز دوبارہ آئے سرجری کرنے کے لیے، ری آپریٹ کرنے کے لیے، تو رپورٹس جو فائنل رپورٹس ہوتی ہیں وہ دیکھی تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور وہ دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنے لگے۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ واللہ میری ہارٹ کی کنڈیشن بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دوبارہ سرجری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وی آر گوئنگ اباؤٹ دس، اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین آیا کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا کتنا ہی ضروری اور کتنا ہی بینیفیشیل ہے۔ ان اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذمک، تمہارے ہم اور غم، تمہاری پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں جب بھی پریشان ہونا اللہ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں برساتے ہیں اس شخص پہ جو کہ اللہ کے نبی درود بھیجتا ہے اور اسے راضی ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلیں دور کر دیتے ہیں، اس کو رزق دیتے ہیں اور اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں، اپنا پہ سوال کریں، کیا میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں اور واقعی میں ہم سیریس ہیں تو پھر کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں۔ اور میں ذکر سے آخری بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے بھی ہو، دل کا تعلق زبان کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فضل کہتے ہیں کہ اس کو فالو مت کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ تو دل بھی ذکر سے غافل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے مت بنیں جن کا صرف دل ذکر سے جو ہے نا غافل اور زبان ذکر کر رہی ہے۔ rather be from those people جو کہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا دل بھی اس ذکر میں انوالوڈ ہے، وہ اس کی انٹینسٹی کو فیل کر رہا ہے، وہ اس کے مزے کو، اس کی لذت کو فیل کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک آتا ہے الَّذُّ اللیل فی لیلہم اہل اللیل فی لیلہم الَّذُّ من اہل اللہو فی لہوہم، رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ اور جو مزہ ہے وہ رات کو اٹھے گناہ کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ جو اہل اللیل ہے نا، اپنی راتوں کو اپنی خلوتوں میں جو اس چیز کا جو پلیجر فیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا زبان کا جو ذکر قرآن تلاوت دل سے اٹیچ ہوتی ہے۔ الَّذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ It is far better and far pleasurable than those who sin۔ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مزہ آ جائے وہ پھر کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہوتا، اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَىٰ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابُ تُرَابِي، اگر یا اللہ میرا تیرے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے اور میں تیرے ساتھ میرا کنیکشن ہے اور تو مجھ سے راضی ہے،
फ़कुल्लु लज़ी फ़ौका तुराबु तुराबी, तो जो चीज़ मिट्टी के ऊपर है वो मेरे लिए मिट्टी है, वो मेरे लिए मिट्टी है, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती, मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे पास माल आए ना आए, मेरे तेरे साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए बस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्लाह ताला के साथ जिक्र, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। एंड हाउ अमेजिंग इज़ दैट कि रब्बुल आलमीन हम जैसे हकीर इंसान में से किसी एक को याद करें इस अमेजिंग जिक्र की वजह से। एंड लास्ट मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाह रहा हूँ जो कि ये है अज़कार नाफ़िआ बाय माय टीचर प्रोफेसर डॉक्टर फ़ज़्ल-ए-इलाही हाफ़िज़हुल्लाहु ताला। ये बहुत अमेजिंग बुक है, तो जो शख्स ख़रीद सकता है इसको ख़रीदे। ये इंग्लिश में है, उर्दू में है, आई थिंक इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लेकिन इस पर वर्किंग हो रही होगी कि ना आया होता, लेकिन इट्स मतलब क्वाइट ईजी उर्दू जो कि आराम से पढ़ी जाती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल उर्दू नहीं है। तो येस यू कैन रीड दिस बुक, और इसमें जितने भी अज़कार हैं अमेजिंग। मैं तो टाइम शॉर्टेज की वजह से इनको जिक्र नहीं कर पाया, क्योंकि जो जिक्र करने वाला शख्स है वो जिंदा की तरह है और जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा की तरह है। इतने अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें जिंदा लोगों में से बनाए जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। Then we will end the session. Can you repeat the name of the book? अज़कार नाफ़िआ, अज़कार नाफ़िआ। दिल और ज़ुबान का कनेक्शन कैसे बनेगा? नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग। जैसे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए। मैं अगर पढ़ूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तो इंसान को इसका मतलब पता है तो फिर उसका कनेक्शन बढ़ेगा। दूसरी बात, ही शुड बी फोकस मोर टुवर्ड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, और जितना ही उस जिक्र के बारे में उसको अहादीस पता होंगी, उसके फ़ज़ाइल पता होंगे, उतना ही ज़्यादा। अभी देखिए ना, जो शख्स इस लेक्चर को सुनने के बाद दरूद भेजेगा लेकिन उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, जो शख्स इस्तग़फ़ार पढ़ेगा उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज यू गेन नॉलेज। द मोर यू गेन नॉलेज उतना ही ज़्यादा हमारे पे जो रियलिटी है वो वाज़ होती जाती है और हमें उतना मज़ा आता जाता है। सो गेन नॉलेज इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला की शान और अज़मत के बारे में जाने कि मेरा रब है कौन, मेरा रब कैसा है, जिससे मैं बात करूँ वो कौन है, वो मुझे याद करता है। क्योंकि जिक्र जो है ना, जिक्र पूरा दीन हमारा जिक्र है। वो अक़ीम अस्सलाता लिज़िक्री, नमाज पढ़ेंगे इसलिए मेरे जिक्र के लिए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। जिक्र मीन्स वही, कुरान और हदीस सब जिक्र है। ताकि मैंने कहा कि जब भी तुम जन्नत के बगीचों में से गुजरो तो डू राइप इट्स फ्रूट्स, उनमें कुछ खा के निकला करो। तो कहा रसूलल्लाह वो कौन सी जन्नत के बागीचे क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि ज़िक्र की महफ़िलें। और ज़िक्र की महफ़िलें कौन सी हैं? जिसमें अल्लाह की किताब पढ़ाई जा रहे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हदीस पढ़ाई जा रही हो, लोग इंडिविजुअली बैठ के जिक्र कर रहे हो। क्योंकि इज्तिमाई जिक्र करना और वो अल्लाहू अल्लाहू वाला जिक्र और ज़रबे लगाना ये किसी भी हदीस और रिवायत साबित नहीं है। इज्तिमाई जिक्र इकट्ठे मिलकर करना ये साबित नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें इस बिदअत से बचाए। और लेकिन जिक्र क्या है? आप मस्जिद गए, आपने तहियतुल मस्जिद पढ़ी, सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठ गए, इकामत का इंतज़ार कर रहे हैं, हर बंदा अपनी दुआ मांग रहा है, हर बंदा जिक्र कर अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रहा है। दिस इज़ ज़िक्र फ़ल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज़ इट, जो कि जन्नत के बागीचे हैं।